السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا خادم ہوں، میں حضرت نہیں ہوں بھائی، میں آپ کا نوکر ہوں. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ قابل احترام ہے جی. حضرت کیسے ہیں؟ وقت سے ٹھیک ہے. فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے حضرت. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. جی سر، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جی میرا نام سلمان افریدی ہے، پشاور سے تعلق ہے میرا حضرت. جی جی جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور تشریف لانے کا شکریہ. کام کیا کرتے ہیں آفریدی صاحب؟ فی الحال تو اسٹوڈنٹ لائف ہے حضرت جی، پڑھتے ہیں. کیا کالج میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں؟ بس مدرسہ بھی جوائن کرتے ہیں اور یونیورسٹی بھی ہے، پنجاب صحیح یونیورسٹی حضرت. صحیح صحیح، اوکے سر بولیں. تو حضرت جی میں آپ کی ویڈیو سنتا رہتا ہوں. معذرت کے ساتھ اگر ایک دو الفاظ ہے نا گراں گزر جائے نا، تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گا فرسٹ میں ہی. تو اوکے. وہ ایک وقت میں آپ کی ویڈیو سن رہا تھا، جو ایک بچے نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کے جو دلیل قرآن سے دیتے ہیں کہ وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، تو آپ ہوں ان کی جو ولادت ہے آپ یہاں سے ثابت کرتے ہیں. ہوں. تو حضرت جی آپ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں حضرت؟ یعنی کیا ان سے کیا وہ کس طرح علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے وہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے پہلے نمبر پہ؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو سمجھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ان کی لسان اقدس سے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، آخرین میں مجھے لسان صدق عطا فرما، سچ کی زبان عطا فرما. آخرین میں مجھے سچ کی زبان عطا فرما. پھر اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، میں نے آل ابراہیم علیہ السلام کے لیے لسان صدق کس کو بنایا؟ علی علیہ السلام کو بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ جی لازمی بات ہے، لسان صدق کو میں نے علی علیہ السلام کو بنایا ہے. یہ واضح بات ہے. اس میں مبارک ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا، اور اہل بیت علیہ السلام کے نصوص بھی ہیں کہ یہاں پہ جو لفظ علی ہے یہ علم ہے، یہ معرفہ ہے، یہ اسم مبارک ہے حضرت سید المسلمین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. اور اگر یہ اسم یہاں پہ اسم امیر المؤمنین علیہ السلام نہ ہوتا ہے، یہاں پہ عمر ہوتا، عثمان ہوتا، عائشہ ہوتی جی یا ابو بکر ہوتا، تو آپ لوگ کبھی اعتراض نہ کرتے. آپ لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ دیکھو قرآن میں لکھا، ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ جی یہاں پہ جی اسم گرامی ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا، تو یہاں پہ آپ کو قرآن کے ساتھ کچھ پرابلم ہے. آپ کہتے ہیں یہ کیسے، نہیں یہ کیا، جب قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں ہمیں نعوذ سمجھا دیں. اس میں باللہ. سمجھانے مزید کیا سمجھائیں اس سے زیادہ؟ کہ اگر حضرت ایک جی شخص ہے، قرآن مجید معذرت. انبیاء کا لسان صدق ہے، تو اس کی تصدیق، اس کی طاعت واجب ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بولو. اگر ایک شخص انبیاء علیہ اللہ کا لسان صدق ہے، انبیاء کا لسان صدق ہے، اور نبوت کا، شریعت کا لسان صدق ہے، وحی کا لسان صدق ہے، تو یعنی اس کا معلم ہے، اس کا پرچار کرنے والا ہے، اس کو پھیلانے والا ہے، اس کی تصدیق کرنا، اس کو اطاعت کرنا واجب ہے. تو اس کی خلافت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ واضح ثابت ہو جاتی ہے جب اس کی طاعت سب پہ واجب ہے. امامت اسی کو بولتے ہیں، خلافت اسی کو بولتے ہیں کہ اس کی طاعت ہر تر و خشک پر، ہر کالے اور گورے پر، ہر مرد و زن پہ واجب ہے. امامت اسی کا جی نام ہے. حضرت بات جی معذرت کے ساتھ بات اگر مختصر ہونا تو شاید مذہبی آ جائے. تو اوکے. آپ نے کہا کہ قرآن سے پرابلم ہے نا، تو حضرت جی یہ الفاظ ذرا ایکسپنج کر دوں تو برا مت مان لیجیے گا. کیونکہ اگر آپ عمر کو نہیں مانتے تو قرآن تو مانتے ہیں، آپ کے لیے بھی ہے، مگر میں ایسے الفاظ استعمال کر دوں تو آپ برا مان لیں گے. ظاہر بات ہے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضوان اللہ اجمعین سب کو ہم مانتے ہیں. تو قرآن کا پرابلم کہنا، یہ الفاظ میں شاید سمجھ لوں کہ بائی مسٹیک آپ سے ہو چکے ہوں. نہیں بالکل لیکن آپ. اگر آپ جی دیکھ لینا جی اس بول. سے آگے پھر آگے لفظ آتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہی ورڈ ادھر دوبارہ استعمال ہو رہا ہے. یہاں پر آپ علی کا مطلب نہیں لیں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو صدقن علی جو آپ بتا رہے ہیں یہاں پر تقریباً موصوف صفت بن رہے ہیں، ایسے ہیں کہ نہیں حضرت؟ دیکھیں آپ یہ ان کا کوئی ترکیب قرآن میں کر کوئی آیت نہیں ہے کہ وَرَفَعْنَاهُمْ مَكَانًا عَلِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. سن لیجیے گا معذرت کے ساتھ ایک بار. آپ یہ جو ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، آپ ان کا ترکیب جو آپ حضرت جی آپ بتا سکتے ہیں کیا کس طرح کی ترکیب ہوگی حضرت؟ واو عاطفہ، جعلنا فعل فاعل، هم مفعول اول جعل کے لیے، لسان صدق، لسان صدق
مفعول ثاني عليا لا واو عاطفة جعلنا فعل فاعل لهم جار مجرور متعلق بجعله لسان صدق المفعول الأول لجعله عليا عليه السلام المفعول الثاني لجعله أو بالعكس لسان صدق المفعول الثاني قدم على المفعول الأول وعلي عليه الصلاة والسلام المفعول الأول قدم عليه أي نعم أو أخر عن المفعول الثاني حضرت جی لسان صدقن علیہ کی آپ دوبارہ حضرت جی کر سکتے ہیں لسان صدقن علیہ کی؟ دیکھیں جعلہ ان افعال میں سے ہے جو دو مفعول مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا، دو مفعول مانگتا ہے جی جی جعلہ دو مفعول مانگتا ہے. جعلتہ مثلا فلانا، میں نے اس کو اس طرح بنایا. یہ لسان صدقن لسان مضاف صدقن مضاف الیہ، لیکن حقیقت میں یہ جعلت حضرت جی جعلت دو مفعول مانگتے ہیں. جعلہ ہمیشہ دو مفعول مانگتا ہے. فعل جعلہ جو ہے یہ افعال قلوب کی طرح ہے، بلے یہ دو افعال قلوب کی طرح، افعال قلوب میں سے نہیں. افعال قلوب کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ رکھنا، یہ تو عقیدہ رکھنا ہے، اس کا مطلب عقیدہ رکھنا نہیں ہے. ظنہ و اخواتها افعال قلوب میں سے یا افعال قلوب میں سے نہیں ہے، لیکن یہ افعال قلوب کی طرح دو مفعول مانگتا ہے. لسان صدق ایک مفعول ہے، علیاً دوسرا مفعول ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ لسان صدق اور علی علیہ السلام یہ صفت موصوف نہیں ہے، یہ صفت ہے، ایک موصوف ہے. اس کو بھی آگے لے کے آؤ نا، دوسرا جو آپ کو سکھا رہا ہے اس کو بھی آگے لے آؤ. جی ہاں نہیں، وہ ویسے اصل میں ان کا موبائل یوز کر رہا ہوں. آپ کے دوسرے جو ہیلپر ہے اونر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کسی اور سے موبائل لے کے نا، میں پہلے اپنے موبائل سے ٹرائی کر رہا تھا تو وہ نہیں ہو رہا تھا. الذي جعل لكم الارض فراشا، الذي جعل لكم الارض فراشا، اللہ وہ رب ہے جس نے زمین کو آپ کے لیے فرش بنایا. الارض مفعول اول، فراشا مفعول ثانی، اور لکم جار مجرور متعلق بجعلہ. اوکے جی، تو آگے لفظ استعمال ہو رہا ہے ورفعناہ مکانا علیہ. رفعناہم نہیں ہے، ورفعناہ مکانا علیہ. یہی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں حضرت جی، ورفعناہ مکانا علیہ، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. رفعناہم نہ کہو، رفعناہ مکانا علیہ. میں واحد غائب کی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں، ورفعناہ مکانا علیہ. تو یہاں پر آپ علی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ رفعنا جو ہے یہ مہانسرا ہے، ضروری ہوگا، ضروری نہیں ہے. او بھائی یہاں پہ یہ جو دیکھیں قرآن مجید لفظ علی جو ہے بہت لیکن یہاں پہ مکان کس کی صفت ہے یہاں پر؟ وہ آپ بتا دیجئیں گے حضرت جی. میں تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں اسٹوڈنٹ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں یہاں اس مقام پر رفع کیا ہے؟ علی جو ہے مکان کی صفت ہے. یہاں پہ یہ خود مفعول نہیں ہے، یہاں پہ مکان کی صفت ہے. لیکن اگر قرآن میں ہر جگہ اگر ہم یہی معنی لے لیں نا، قرآن مجید میں سورہ آیت الکرسی پڑھو، ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. ولا يؤوده حفظهما، زمین و آسمان کی حفاظت کرنا، اس کو برقرار رکھنا اللہ کو تکاتا نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی خستگی اور تکت کی باعث نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی بھی ہے، عظیم بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح ضروری نہیں ہے کہ لفظ علی جہاں بھی قرآن میں ہو ایک ہی معنی میں استعمال ہوا. ٹھیک ہے نا. ایک جہاں پر لفظ علی ایک دفعہ اللہ کے لیے صفت ہے، اللہ کا اسم مبارک ہے، اسماء الحسنہ میں سے ایک جگہ ہے جو مکان کی صفت ہے. وَرَفَعْنَاهُ، یعنی ادریس علیہ السلام کو ہم نے مکان علی، آسمان چوتھے آسمان پہ، اس کو وہاں یا مجھے جو یاد پڑتا ہے چوتھے آسمان پہ ہم نے اس کو وہاں پہ ان کو اوپر کیا، یعنی ان کو بلند کیا. اور یہاں پہ لیکن سورہ مریم میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، یہ واضح طور پر کوئی بھی شخص عربی جانتا ہے. جعل یہاں پہ جو ہے دو مفعول مانگتا ہے، ایک مفعول لسان صدق، ایک مفعول علی ہے. شارٹ ورڈ میں اگر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ نے بتایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، آپ ان کا ترجمہ کیا کریں گے حضرت؟ ترجمہ کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے لسان صدق کو، علی علیہ السلام کو لسان صدق ان کا بنا دیا. ان کے لیے علی علیہ السلام کو لسان صدق بنا دیا. تو جو لسان صدق علیہ جو ہے حضرت جی، یہ موصوف صفت نہیں ہے؟
لسان صدق، لسان مضاف ہے، صدق مضاف الیہ، لسان صدق ہے، لسان صدقن مضاف ہے۔ علیہ، صدقن علیہ، لسان صدقن علیہ، یہ جو صدقن علیہ یہ موصوف صفت نہیں ہے حضرت؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ سب لوگ یہ تو آپ کی بالکل، یہ تو آپ کو اس کا پتہ چلا، آپ کو بالکل نحو نہیں معلوم۔ یہ کہ توابع میں سے نعت ہے، جس کو صفت بھی کہتے ہیں نا، صفت یا نعت وہی اعراب لے گا جو موصوف لے گا۔ یہ اگر لسان صدقن، اگر یہ صدق کا اگر یہ صفت ہوتا تو لسان صدقن علیین ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پھر ان کو یہ مجرور ہے تو اس کو بھی مجرور ہونا چاہیے تھا۔ ہاں اچھا جی، لیکن آپ یہاں سے علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت اول ہے وہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں حضرت؟ تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ پھر اس میں مبارک علی علیہ السلام ہے، وہ تو میں ثابت کر چکا ہوں، جو انبیاء کا لسان صدق ہے۔ دیکھیں امیر اللسان، اگر ایک شخص لسان صدق ہے، وہ سچ کی زبان، اللہ نے اس کو لسان صدق اگر بنا دیا، اس زبان سے جو بھی نکلے گا اس کی طاعت سب پہ واجب ہے، اس کی تصدیق سب پہ واجب ہے، اس پہ ایمان سب پہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی۔ اگر اللہ نے ایک شخص کو لسان صدق بنا دیا ہے تو وہ جو کہے گا اس کی طاعت واجب، اس کی تصدیق واجب، اس پہ شک کرنا کفر اور اس پہ ایمان لانا واجب۔ ہاں تو لازم پورے امت پہ سن لیں، پورے امت پہ ان کی تصدیق واجب، ان کی طاعت واجب، اور ان پہ ایمان واجب، اور ان کی بات پہ شک کرنا حرام۔ اسی کو امامت کہتے ہیں، اسی کو امامت کہتے ہیں، جس کی طاعت سب پہ واجب ہے۔ جی آپ ایک پوائنٹ لے کے نا اس پر مبالغہ بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو کم پوائنٹ کی بات ہوتی ہے نا وہ اس میں شاید آپ نا پر توجہ زیادہ نہیں دیتے ہماری طرف نا۔ چلے آپ مجھے بتائیں، اگر یہاں پہ ابو بکر ہوتا، ابو بکر کا نام ہوتا، آپ یہاں پہ ہم سے مناظرہ کرتے ہیں؟ یا قرآن سے پرابلم یہ ہے قرآن سے کہ قرآن نے ابو بکر کا نام نہیں لایا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم مبارک آیا۔ علی رضی اللہ سے محبت جو ہے کیا کہتے ہیں، کیا محبت ہے؟ کہ اگر محبت ہے تو بھائی اگر محبت ہے تو ان کی شان میں جو آیا نازل ہے اس کی تصدیق کرو۔ ہمیں ان کے بغض میں قرآن کی آیت کو آپ ٹکرا رہے ہیں۔ ہمیں آپ کے مسئلہ بیان کرنے سے پرابلم ہے حضرت جی، ہمیں علی رضی اللہ عنہ سے نہیں، ہم ان کے خال کے برابر بھی نہیں حضرت، آپ صحابی کے کیا کریں، ہمیں آپ کے مسئلہ جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ہمیں اس مسئلے سے پرابلم ہے۔ علی رضی اللہ عنہ ہے، اب آپ بتائیں نا، وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، آپ اس کا ترجمہ کریں۔ آپ نے کہہ دیا آپ ترجمہ کریں نا۔ جو خلافت اول ہے نا حضرت جی، خلافت اول جو آپ ثابت کر رہے ہیں اس آیت سے، وہ کس طرح یہاں سے مطلقاً خلافت آپ ثابت کرتے ہیں، اگرچہ ہے نہیں ہے لیکن آپ کر رہے ہیں، لیکن خلافت اول آپ کیسے ثابت کر رہے ہیں، وہ آپ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیجئے گا۔ او بھائی جب ہم نے کہہ دیا نا کہ سب پہ ان کی طاعت واجب، ان کی تصدیق واجب، آپ سن لینا میری بات کو، خلافت کیسے، ان کی تصدیق سب پہ واجب، ان کی طاعت سب پہ واجب، ان پہ شک کرنا کفر۔ مبالغہ کرتے ہیں حضرت جی، ابھی اگر میں کہہ دوں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ان کا بات سب پر ماننا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، اگر کسی کو ضد کے بنا پر ان کو روکیں گے، ضد کے بنا پر آپ سلمان بھائی اگر ابو بکر کے اگر یہاں پہ ابو بکر کا نام ہوتا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت واجب ہے، لیکن ابو بکر کا نام نہیں ہے، سید المسلمین علیہ السلام کا نام اسم گرامی ہے۔ جب اللہ نے ان کو لسان صدق بنا دیا، بھائی لسان صدق، انبیاء کا لسان صدق، بھائی 1,24,000 انبیاء کا لسان صدق جب بنا دیا تو آپ کہتے ہیں ان کی امامت کیسے ثابت ہے؟ سبحان اللہ، وہ جب بھائی یہ کوئی شک ہے اس میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں حضرت جی، اسٹوڈنٹ ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ بولنے میں، لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بندہ ہر دوست کو نا پرسنل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے جو رازدار تھے، رازدار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے نا، یہ رازدار تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنے راز اتنے نہیں بتائے جتنے انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی رضی اللہ عنہ پر جو ہے اعتبار نہیں تھا، وہ ان کے راز پاش کرتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں بھائی، اگر آپ ادھر آ جائیں نا شیعہ کتب سے ثابت کریں، نہیں آپ سن لیجیے گا، تو یہ دوست ایک دوسرے دوست کو اگر ایک دوسرے پر ترجیح دیں تو وہ ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میرے پاس ایک دوست آتا ہے، میرے پاس ہر وقت جہاں میں جاتا ہوں میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن دوسرا دوست جب میرے پاس آتا ہے میں پہلے والے دوست سے کچھ زیادہ ان کے اکرام کرتا ہوں،
تو یہ ان کا مطلب نہیں ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ میرا بالکل دوست ہی نہیں ہے، لیکن یہ پرسنل لائف ہوتا ہے، آپ کسی کو زیادہ ترجیح دے سکتے ہیں، کسی کو نہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی ہے تو وہ ان کی پرسنل لائف میں، ان کی پرسنل زندگی میں تھی، اس طرح کی بات یعنی جو ان کی زندگی تھی تو وہ ترجیح دے سکتے ہیں، لیکن خلافت کو اول ثابت کرنا قرآن سے جو آپ کے دلیل اوکے، دے رہے ہیں حضرت آپ کے اب سن لیں، اب سن لیں جی جواب۔ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حذیفہ جو تھے رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، امیر المومنین علیہ السلام نہیں تھے۔ دیکھیں بھائی، آپ کی جی جی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی شیعہ کتاب سے ایک دن لے کے آئے نا کہ حذیفہ کا علم زیادہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جی اعتماد حذیفہ پہ زیادہ تھا، تو ہم اسی وقت کہیں گے کہ بھئی وہ افضل تھا، اسی وقت کہہ دیں وہ امام حذیفہ ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کی کتابیں، ہم ان کو باتوں کو نہیں مانتے، بلکہ آپ ہی کی کتابوں میں بہت ساری روایات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مرتے وقت، وفات کے وقت، علم کے 1000 دروازے، 1000 باب دیے، ہر باب میں سے 1000 باب کھلتا ہے، جو حذیفہ کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں۔ اب جہاں تک دوستی کی بات آپ نے کی ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، جی یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس حدیث کی طرف۔ یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 49 میں، حدیث نمبر 43، انس روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں، ان 3 خصلتوں سے وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی کو وہ پا لیتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ من کان اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ احب الیہ مما سوا، پہلا یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب لوگوں سے زیادہ پیار کرے، اوکے، یہ واضح۔ دوسرا کیا ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لا يحبه الا للہ، دوسرا خصلت یہ ہے کہ کسی بھی شخص سے اگر پیار کرے، محبت کرے، تو اس سے صرف اللہ کے لیے پیار کرے، محبت کرے، ٹھیک ہے نا؟ جی تیسرا کیا ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اس کے علاوہ تیسرا یہ ہے کہ کفر سے اس کی نفرت ہو، کہ اللہ نے اس کو ایمان سے نجات دیا ہے، کفر کی طرف اس کو واپس رکھنے کی رغبت نہیں رکھتا۔ اس میں جو دوسری خصلت ہے کہ کسی بھی شخص سے اگر پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے کرے۔ اور بھائی اگر یہ ہو تو اس میں حلاوت ایمان ہے، اگر یہ نہیں ہے تو ایمان کی مزے کو بھی نہیں چکتا۔ تو اس شخص نے دیکھے یہ لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت کا اظہار کس سے کیا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کیا، فرشتہ نے پاک سے فرمایا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیا، تو کہتے ہیں یہ ان کی پرسنل باتیں، یعنی وہ دیکھو بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز وہ جس کی تبلیغ کرتے تھے وہ خود عمل کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ کیا وہ چیز بولتے ہو جو جس کی تبلیغ نہیں کرتے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسروں کو یہ کہتا کہ آپ ایمان کا مزہ نہیں چکیں گے، ایمان کا مٹھاس آپ نہیں چکیں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ کسی سے اگر محبت کرتے ہو تو اسے اللہ کے لیے محبت کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں دوسروں سے زیادہ، یہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے، نہ کہ دنیائی مسائل کے بنا پر، پرسنل مسائل کے بنا پر، یعنی اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنا محبوب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی زیادہ اسے پیار کریں گے۔ ایک شخص آپ کا بھائی ہے، وہ فاسق ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ اس سے اتنا پیار کریں جس ایک مومن سے زیادہ اسے پیار کریں۔ ایک شخص مومن ہے، خالص ہے، وہ اجنبی ہے، اس سے آپ کو زیادہ پیار ہونا چاہیے اس سے اپنے بھائی سے جو منافق یا فاسق ہے۔ اب سن لیں، اب سن لیں، اب سن لیں، اور نہیں سن لو بھائی، سن نہیں، مجھے بات نہ کاٹو نا، مجھے نہ کاٹو۔ یہ کتاب ہے سنن ابو داود، سنن ابی داود، یہاں پہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، ہاں، فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بہترین عمل کیا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کیا جائے، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے محترم بھائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی یہ دنیاوی مسائل کے بنا پہ نہیں تھی، آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے بغض میں اور صحابہ کی محبت نے آپ کو اتنا اندھا کیا ہے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ اہل بیت علیہ السلام ان سے افضل ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیائی مسائل کے بنا پر۔ اور بھائی جب وہ خود فرماتے ہیں کہ ایمان کا مزہ نہیں چکو گے جب تک کہ تمہاری ساری محبت اللہ کے لیے نہ ہو، تو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیر باللہ بے ایمان بنا دیا۔ میں آپ کو خدمت میں عرض کروں،
بلی میری بات سنیں حضرت جی، نہیں حضرت ایک منٹ میری بات یہاں پر دیکھو یہ ایک دفعہ ایک منٹ میں آخری جملہ سننے دو بولیں. یہ کتاب المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ تالیف احمد ابن محمد القسطلانی، چھاپ المکتب الاسلامی، کتاب جزء ثالث، کتاب چھپی ہے سن 2004 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 392 میں. ملاحظہ فرمائیے، الافضلیہ والمحبہ، جب محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو سب سے بڑا جو محبوب ہوگا وہ سب سے زیادہ افضل ہوگا. سمجھ میں آئی نا؟ اگر محبت اللہ کے لیے، اگر محبت دنیا کے لیے تو دنیائی اعتبار پہ جو زیادہ خوبصورت ہوگا، جو زیادہ پیسے والا ہوگا، اس کی زیادہ آپ عزت کریں گے، محبت کریں گے. لیکن اگر اللہ کے لیے کرتے ہیں، جتنا افضل ہوگا اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا. فالمحبت الدینیہ لازمۃ للافضلیہ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہوگا، سب سے زیادہ افضل ہوگا. افضل ہوگا کیا مطلب؟ اس کا تقوی سب سے زیادہ، اس کا عمل صالح سب سے زیادہ، اس کا ایمان سب سے زیادہ، اس کا علم سب سے زیادہ، اس کا خلوص سب سے زیادہ. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے شیعوں کے بغض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے انستجیر باللہ، ایمان سے عاری کر دیا. یہ کام کبھی نہیں کرنا، اس سے استغفار کریں. جی بسم اللہ بولیں. الیاذ باللہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے. الیاذ باللہ. حضرت جی یہ آپ کے قول ہیں، نبی کے نام پر ہم مر مٹتے ہیں. الحمدللہ موقع ملے گا تو انشاءاللہ اب بولو، اب پھر دوبارہ بولو. اب بھی کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیائی مسائل پہ، پرسنل مسائل پہ محبت کرتے تھے یا اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام سے؟ میرا یہ مسئلہ، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جو مسائل پر محبت کرتے تھے. پرسنل وجوہات کے لیے محبت کرتے تھے، شخصی مسائل کے لیے یا اللہ کے لیے محبت کرتے تھے؟ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حب و بغض اللہ کے لیے تھا یا شخصی مسائل کے لیے تھا؟ وہ تو اللہ کے لیے تھے حضرت جی، وہ تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ختم بات. تو سب سے زیادہ جو محبوب ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. سب سے اس لیے اہل بیت علیہ السلام سب سے افضل ہے. ختم بات. ٹاپک جو ہے نا، جو باتیں جو تھی حضرت جی آؤٹ آف ٹاپک ہو گئی نا. آپ نے یہ مسئلہ چڑھا ہے، آپ نے خود یہ مسئلہ چڑھا، میں نے تو نہیں چڑھا ہے. بھائی بولیں، آپ بولیں. سلمان صاحب تو حضرت جی آپ نے بول دیے، لیکن کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو باتیں ہوتی ہیں، جو میں نے کوشچن تھا، آخری سوال پر پھر بھی آ جاتا ہوں کہ جو علی رضی اللہ عنہ کے خلافت اول جو آپ ثابت کر رہے ہیں نا حضرت، تو یہ جواب مجھے درکار ہے حضرت جی. اگر آپ شارٹ ورڈ میں دے سکتے ہیں تو بھائی 3-4 دفعہ جواب دے، دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو سمجھ نہیں آیا، ریپلے کر دیں. آپ مجھے بتائیں اس آیت کا تعریف آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے تو آیت کا ترجمہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. آپ اس کا ذرا ترجمہ کر دو. جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا حضرت جی، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے گا، پھر میں آپ کو بتا دوں گا. 2 دفعہ یا 3 دفعہ انہی کے ان سوال کا جواب دے چکا ہوں، تو ابھی آپ اس میں آپ دوبارہ رجوع کریں، ریپلے کر دینا. سوال کا جواب غلط دے رہے ہیں حضرت جی، آپ غلط دے رہے ہیں. اوکے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اب نہیں کہنا کہ بھئی پھر نہیں کہنا خلافت اول کیسے ثابت کرو گے، پھر سن لو ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مریم میں آیہ نمبر 50 سے میرے خیال میں واضح طور پہ فرمایا جی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کے لیے، یعنی آل ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان کے انبیاء کے لیے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو صدق کا لسان بنا دیا. آخرین میں یعنی امت آخر الزمان میں ان کے لیے ان کو کیا بنایا؟ لسان صدق بنا دیا. کس کو؟ سید المسلمین یعصوب الدین علی علیہ السلام. معذرت کے ساتھ حضرت جی، آپ معذرت کے ساتھ سن لیں، ترجمہ مجھے آتا ہے حضرت جی، الحمدللہ اس کے اوپر ہم کئی درس و تدریس بھی کر چکے ہیں حضرت جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس سے جو آپ خلافت اول ثابت کر رہے ہیں، آپ کے بقول آپ جو کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، میں مان لیتا ہوں چلو آپ ثابت کرتے ہیں، لیکن خلافت اول کا ہونا وہ آپ کس طرح ثابت کر رہے ہیں؟ بھائی انہوں نے سوال کو کتنی دفعہ تکرار کیا، جواب دے بھی چکے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، تو دوبارہ جواب دے رہا ہوں. تو بات نہ کاٹو، سوال میں آپ کا سمجھ چکا ہوں، تو دوبارہ شکر کریں. جب اللہ تعالیٰ بھائی سن لو تو آپ نے پوچھا، آپ کا سوال یہی تھا کہ اس آیت سے کیسے ثابت کرتے ہیں، تو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں نے آخرین میں، امت آخر میں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آل ابراہیم علیہ السلام کے لیے لسان صدق بنا دیا، سچ کا لسان. اس کا مطلب کیا ہے
یہ اگر اللہ نے ان کو سچ کا لسان بنا دیا ہے تو سن لو اچھی طرح سے، ان کی جی تصدیق سب پہ واجب، ہر مرد و زن پر، ہر کالے گورے پر واجب، ان کی طاعت ہر شخص پہ واجب، ان کی بات کی مخالفت کرنا ہر شخص پہ حرام، ان کی بات پر شک، جس کو اللہ لسان صدق بناتا ہے اس کی بات کی مخالفت کرنا ہر شخص پہ حرام، اس کی بات کی صدق پہ شک کرنا کفر، ٹھیک ہے نا، اور اس پہ ایمان لانا واجب۔ اگر ایک شخص ان صفات کا حامل ہو تو وہ امام ہوتا ہے بلا شک۔ امامت کا کیا مطلب ہے؟ امامت کا مطلب یہ نہیں ہے کسی شخص کی آپ اتباع شرعاً آپ پہ واجب ہو، کہ اللہ روز قیامت آپ سے پوچھے کہ کیوں آپ نے اس کی تصدیق نہیں کی، کیوں آپ نے اس کا اتباع نہیں کیا، کیوں آپ نے اس کی طاعت نہیں کی، اسی کو امامت کہتے ہیں۔ تو جب اللہ نے ان کو اس طرح اس یہ مقام دیا ہے تو واضح ہے کہ ان کی امامت ثابت ہے۔ اب کیا ان کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے؟ یہ تو اجماع ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی امامت نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ سب پورے کائنات پر ان کی امامت ثابت ہو گئی بنص قرآن کریم۔ اب پھر کہتا ہے کہ پھر آپ نے ثابت نہیں کیا، دوبارہ ثابت کرو۔ چلے حضرت جی، اچھا آپ یہ بتائیں کہ شیعوں کا جو ابتداء عقیدہ ہے یہ کہاں سے حضرت؟ اسی آیت سے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسی اللہ آیت سے سے دعا کی ہے نا کہ تم میرے لسان صدق بناؤ، اللہ نے کہا کہ میں علی علیہ السلام کو لسان صدق بناتا ہوں۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہی ہے شیعوں کے عقیدے کا ابتداء، قرآن سے، اللہ کے قول سے۔ علی رضی اللہ عنہ کا جو عقیدہ ہے وہ شیعوں کے بھی ہے؟ اوکے بھائی، اب آپ کے سوالات ختم ہو گئے ہیں، آپ مزید سوال تیار کریں، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے مزید سوال لیں گے نا۔ اب آپ تو ارتجال کہتے ہیں آٹومیٹکلی، ایسے خود بیٹھے بیٹھے سوال بنا رہے ہیں، چلو تو اب آپ کی بات ختم ہے، اسی کے آپ کے دلائل ختم ہے، اگلے ہفتے آپ تیاری کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے نا سلمان بھائی؟ پھر بات کریں گے، آپ ہمارے دوست بنے۔ چلو اللہ کو مدلل رکھے۔ زستا دوستیم اسی سوال پہ گفتگو- استاسرا اسی مین سوال پہ وکم گفتگو ہوگی حضرت جی۔ تازما وروریے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مہربانی جی، اوکے انشاءاللہ اسی پہ اوکے گفتگو ہوگی اگلے ہفتے کو۔ السلام انشاءاللہ علیکم، بڑی گفتگو مہربانی۔ کو انشاءاللہ گفتگو کو۔ تھینک یو سر۔ جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف